اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا معجزہ۔ شہر طالقان میں ایک مچھیرا علی ابن صالح طلقانی رہتا تھا۔ وہ روزانہ صبح کشتی لے کر سمندر میں نکل جاتا اور دوپہر کے لگ بھگ جتنی مچھلیاں ہاتھ آتی ان کو فروخت کر کے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک رات بستر پر لیٹا تو ایسا سویا کہ مقررہ وقت پر نہ اٹھ سکا۔ بیوی نے جگایا تب جا کر اٹھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں میں چڑھی ہوئی تھی اور وہ اونگ رہا تھا۔ بہرحال کشتی لے کر نکل پڑا۔ کشتی کے چپو بھی ہاتھوں میں سنبھل نہیں رہے تھے۔ اسی نیند کے جھونکے میں کشتی کے چپو اس کے ہاتھوں سے نکل گئے اور وہ خراٹے لینے لگا۔ کشتی ہوا کے رخ پر بہتی بہتی ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سمندر میں بھنور تھا۔ کشتی بھنور میں پھنس کر چکر کھانے لگی اور اس کے جھٹکوں سے وہ جاگ اٹھا۔ کشتی کو بھنور میں پھنسا دیکھ کر وہ بہت گھبرایا اور چپوں کی مدد سے کشتی کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کشتی اس قدر تیزی سے گھوم رہی تھی کہ الامان اس کوشش میں چپو بھی اس کے ہاتھ سے سمندر میں جا گرے۔ دیکھتے دیکھتے بھنور کے زور سے کشتی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور صالح طلقانی بھی سمندر میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ خدا کی قدرت کی مدد سے کشتی کا تختہ بہتا ہوا اس کے ہاتھ آ گیا اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ تختہ موجوں کے رحم و کرم پر بہتا چلا جا رہا تھا۔ دور دور تک خشکی کے آثار نہ تھے۔ 3 دن اور 3 راتیں اس تختے پہ گزر گئیں۔ طلقانی بھوک اور پیاس سے دم بلب ہو گیا اور نیم بے ہوشی کے عالم میں سوچنے لگا کہ شاید میرا وقت آن پہنچا ہے، اور دل میں کہا، اے امام موسیٰ کاظم، آپ تو باب الحوائج ہیں، آپ تو بگڑی کے بنانے والے اور حاجت مندوں کی حاجت قبول کرنے والے ہیں، آپ ہی میری امداد کو پہنچیں، فریاد کو پہنچو، دم امداد ہے، آؤ یا موسیٰ کاظم، حسنین کا صدقہ میری بگڑی کو بناؤ یا موسیٰ کاظم، تکلیف مسافر کو کبھی ہو نہ سفر میں، اذا نہ حضر میں، گھر خیر سے پہنچاؤ، عزیزوں سے ملاؤ یا موسیٰ کاظم۔ کبھی سوچتا کہ سمندر میں خود کو گرا دوں تاکہ اس زندگی ناتمام کا خاتمہ ہو جائے، اور اس کے طلقانی نقاہت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اس کے تختے کو زبردست جھٹکا لگا اور تختہ خشکی کے ٹکڑے پر جا لگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلقانی کی آنکھ جب جھٹکے کی وجہ سے کھلی تو خود کو خشکی پر پایا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ہر طرف طرح طرح کے پھلوں کے درخت موجود ہیں اور 4 طرف نہریں رواں دواں ہیں۔ اس نے کچھ دیر ستانے کے بعد ایک درخت پر چڑھ کر خوب پھل کھائے اور نہر کے پانی سے سیراب ہوا۔ پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور اسی درخت کے نیچے پڑھ کر سو گیا۔ اسی اسنا میں ایک خوفناک آواز پیدا ہوئی جس کی وجہ سے وہ بیدار ہو گیا تو گھوڑے آپس میں لڑ رہے تھے۔ جیسے ہی گھوڑوں نے اس کو دیکھا فوراً سمندر میں چلے گئے۔ پھر ایک عظیم الخلقت پرندہ جو کہ ہاتھ سے بھی 10 گنا بڑا تھا آ کر پہاڑ پر بیٹھ گیا۔ طلقانی درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اس پہاڑی کے قریب پہنچا۔ وہ پرندہ اسے دیکھ کر ایک طرف کوڑا اور وہ اس کے پیچھے چلا کہ دیکھتے ہیں کہ کدھر جاتا ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اسے تلاوت قرآن مجید اور تسبیح و تحلیل اور تکبیر کی آواز سنائی دی جو کہ غار سے بلند ہو رہی تھی۔ جب اور قریب پہنچا تو غار کے اندر صدا آئی، اے ابن صالح طلقانی، خدا تم پر رحم کرے، غار کے اندر آ جاؤ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ والے کھدر پوش تشریف فرما ہیں۔ اس نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ اے علی طلقانی، تم معدن اکنوز ہو، بھوک پیاس اور خوف کے امتحان میں پاس ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا، تمہیں نجات دی اور پاکیزہ پانی پلایا۔ میں اس وقت سے واقف ہوں جب تم کشتی پر سوار تھے اور سمندر میں تمہاری کشتی ٹوٹ گئی، کافی دور تک موجوں کے تھپیڑے کھاتی رہی، تم نے اپنے آپ کو سمندر میں گرانے کا ارادہ کیا، اگر ایسا کرتے تو خود موت کو دعوت دیتے، تم نے مصیبت اٹھائی، میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب تم نے نجات پائی اور 2 خوبصورت چیزیں دیکھیں۔ طلقانی نے جب اس شخص کی باتیں سنی تو اس نے دریافت کیا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا اسم گرامی کیا ہے، اور آپ کو میرے حالات کس طرح معلوم ہیں، کس نے بتائے،
آپ نے فرمایا کہ اے علی بن صالح تلکانی، میں اللہ کی زمین پر حجت ہوں، اور میرا نام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھوکے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ بے شک۔ یہ سن کر آپ نے اپنے لبوں کو حرکت دی اور ایک دسترخوان رومال سے ڈھکا ہوا حاضر ہو گیا۔ انہوں نے دسترخوان سے رومال ہٹایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے آؤ اور اسے کھاؤ۔ میں نے کھانا کھایا، یہ ایسا پاکیزہ کھانا تھا جو کبھی نہ کھایا۔ پھر مجھے پانی پلایا جو ایسا لذیذ اور میٹھا تھا جو میں نے کبھی نہ پیا تھا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مجھ سے فرمایا کہ علی بن صالح تم گھر جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ناگاہ بادل کے ٹکڑے آنے لگے اور غار کے دروازے کو گھیر لیا۔ جب بادل ان کے سامنے آیا تو اس نے بحکم خدا سلام کیا، اے اللہ کے ولی اور اس کی حجت، آپ پر سلام ہو۔ انہوں نے جواب سلام دیا۔ پھر بادل کے ٹکڑے سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے اور کس زمین کے لیے تمہیں بھیجا گیا؟ اس نے زمین کا نام لیا اور چلا گیا۔ پھر ایک ابر کا ٹکڑا سامنے آیا اور آ کر سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور پوچھا کہاں جانے کے لیے آیا ہے؟ کہا تالکان جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا اے خدائے وحدہ لا شریک کے اطاعت گزار ابر، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ چیزیں اشیاء اٹھا کر لے جا رہا ہے، اسی طرح اس بندہ مومن کو لے جا۔ جواب ملا بصر و چشم۔ پھر انہوں نے ابر کو حکم دیا کہ زمین پر برابر ہو جا۔ وہ زمین پر آ گیا، پھر میرے بازو کو پکڑ کر اس پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بادل کو حکم دیا کہ انہیں لے جا اور لے جا کر پہنچا دے۔ بادل بلند ہو کر ہوا کے دوش پر چل پڑا۔ خدا کی قسم مجھے کوئی تکلیف نہیں اور نہ کوئی خوف لاحق ہوا۔ میں تھوڑی دیر بعد تالکان جا پہنچا، ٹھیک اسی سڑک پر اترا جہاں میرا مکان واقع تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اے اللہ، جس طرح علی بن صالح تلکانی کی مراد و طفیل جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پوری ہوئی، اسی طرح ہر مومن اور ہر مومنہ کی مشکل حل فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔